OIC کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کے مطالبہ۔ OIC کا مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل پر زور۔ استنبول میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس میں رکن ممالک کے 40 سے زائد سفارتکار شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چیئرمین OIC حسین ابراہیم نے اجلاس میں خطاب میں کہا 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم ہونی چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کیا جائے۔ اسرائیل پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب۔ بولے اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صہیونی ریاست پورے خطے پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم ممالک میں اتحاد ناگزیر ہے۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل ایران جنگ کو وسیع ہونے سے روکنا ہوگا۔ پاکستان کی صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی صدر کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ ٹل گئی۔ ٹرمپ نے سفارتی روابط سے جنگ کا خطرہ ٹال دیا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ دنیا نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کو دیکھا۔ بھارتی جارحیت سے خواتین بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ صدر ٹرمپ کا کردار عالمی امن مشرق وسطی میں استحکام کے لیے اہم قرار۔ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ پالیسی کو سراہا۔ Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. پاک بھارت جنگ بند کرانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو۔ روانڈا، کانگو، سربیا کے لیے بھی نوبیل پرائز دو۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات کر سکتا ہے۔ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ اسرائیل ایران کی جوہری صلاحیت ختم نہیں کر سکتا۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں سے نیا حملہ۔ ایرانی فوج کی جانب سے تل ابیب، حیفا، جنوبی اسرائیل میں 30 میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ صہیونی حکومت کی شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے رہائشی عمارت میں آتش زدگی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اسرائیل کے فوجی مراکز 2 فضائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دفاعی صنعتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حیرت انگیز حملے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکہ شریک ہوا تو اس کے فوجی اڈوں کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران جارحیت رکنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جنیوا میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا جارحیت کرنے والے کا سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے پر احتساب ہونا چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے دفاع کے جائز حق کا استعمال کرتا رہے گا۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جنیوا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات میں تعطل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے یورپی وزیر خارجہ سے مذاکرات۔ تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دفاعی صلاحیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس اور یورپی یونین کا اسرائیلی حملوں کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ روسی صدر پیوٹن کی عباس عراقچی سے پیر کو ماسکو میں ملاقات متوقع۔ اسرائیل کے ایران میں شہری علاقوں پر حملے، 5 ہسپتالوں میں نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر امین پور جدخی اور قدس فورس کے سربراہ سعید یزد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل افواج کا کہنا ہے تہران میں میزائل کی تیاری کی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ایرانی میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کر دیا۔ عالمی جوہری توانائی نے خنداب نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کے ساتھ لمبی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
کہا شہریوں کو ایران کے ساتھ طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسرائیل کے لیے آگے مشکل دن آنے والے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے شواہد نہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانی چاہیے۔ روسی صدر کے علاقائی خدشات کو دور کرنے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے پر زور۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریض انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل، متاثرہ مریضوں کے 18 فیملی ارکان کو کوارنٹائن کر لیا گیا۔ متاثرہ مریضوں نے عید پر 3 سے 4 جانور ذبح کیے تھے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک کانگو وائرس کے 6 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہمیشہ پاکستان کے حقی دفاع کا موقف پیش کیا۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے سیز فائر کے لیے کردار ادا کیا۔ سیز فائر کی پیشکش بھارت کی جانب سے ہوئی تھی۔ کہ واپس نہیں آ سکتی، پوری قوم اس پہ رنجیدہ ہے، دکھ ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قانونی طور پہ ایک اسٹرانگ کیس بنایا جائے تاکہ ملزم کو سخت ترین سزا دی جا سکے، تاکہ کوئی اور یہ جرم نہ کر سکے۔ ثنا یوسف کا قتل ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، ملزم کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی رہائش گاہ آمد، میڈیا سے گفتگو میں عطاءاللہ تارڑ نے کہا کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی جائے گی، ہمیں اپنی بچیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ذمہ داری سے استعمال ہونا چاہیے۔ نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، کمیٹی نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر منافع کے لیے سرمایہ کاری کی کم از کم مدت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ اسٹیٹ بینک حکام نے کہا ٹیکس مراعات کے لیے سرمایہ کاری کی مدت 1 سال رکھی جائے، ایسا کرنے سے مارکیٹ میں بے یقینی نہیں رہے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں طے کردہ آمدن سے کم کوئی کمائے گا تو رجسٹرڈ بھی ہوگا تو کچھ نہیں دے گا، آن لائن کاروبار کے لیے آمدن 50 لاکھ سے زائد ہوگی تو ٹیکس دینا ہوگا۔ قائمہ کمیٹی کا ٹیکس کے لیے آمدن کی شرح کے تعین پر اطمینان کا اظہار۔ ملک میں آج سے پری مانسون کی نوید محکمہ موسمیات کی لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سندھ میں نگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ میں بھی بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، جی بی میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ بارش سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ کراچی میں آج وقفے سے بوندا باندی کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی۔ 22 جون سے دن کا دورانیہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج دن کا دورانیہ تقریباً 14 گھنٹے اور رات کا دورانیہ 10 گھنٹے ہوگا۔ 1 جولائی کے بعد دن کا دورانیہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔ نیشنز ہاکی کپ کا فاتح کون فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ میچ مقررہ وقت تک 3-3 گول سے برابر رہا۔ پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پاکستان نے فرانس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ چترال شندور فیسٹیول کی رونقیں عروج پر، دنیا کی بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں فیسٹیول کا آج دوسرا دن۔ فیسٹیول میں پیرا گلائیڈنگ، چترال سکاؤٹس بینڈ، کیلاش ڈانس پیش، ہزاروں کی تعداد میں شائقین اور سیاحوں کی شرکت۔ افتتاحی میچ میں چترال لاسپور کی ٹیم فاتح رہی۔ فیسٹیول پاک فوج، کے پی ٹورزم اتھارٹی، چترال سکاؤٹس کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ جمہوری و سیاسی جدوجہد کی روشن علامت، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آج 72ویں سالگرہ۔ بینظیر نے جمہوری جدوجہد کی 2 بار وزیر اعظم بنی۔ آمریت کے خلاف بینظیر بھٹو کا عزم تاریخ کا سنہرا باب۔ بینظیر نے میثاق جمہوریت سے ملکی سیاست میں نئے دور کا آغاز کیا۔ مبینہ انتقامی کارروائیوں کے بعد بی بی نے جلا وطنی اختیار کی۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو پر جان لیوا حملہ ہوا۔ حملے میں بینظیر بھٹو شہید ہو کر
अमर हो गई।